مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر مقام صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ کل مریم نواز خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ مینار پاکستان بھرا ہوا ہے، آس پاس کے علاقوں میں بھی لوگ ہیں، لیکن آج جو سی سی کا اجلاس ہوا اس سے تو خبریں کچھ مختلف نکل کر آئی ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا یہ خبریں درست ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کو آج ڈانٹا گیا مریم نواز کی جانب سے؟ مجھے تعجب ہے کہ خبریں نکلتے کدھر سے اور وہ فیکٹری کی طرح جائے یہ خبریں بنائے جاتے ہیں جس کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہوئی نہیں۔ یہ بات تو آج جو مریم نواز ہے اس میں بھی اسٹیج پر تھا، ان کے ساتھ تھا اور میں بھی خود بھی بولا اور وہی بات بھی کی سی ڈی میں۔ مریم نواز نے جو تقریر کی وہ اس میں کوئی اس طرح اس نے تو سب کو داد دی، شاباش دی، اور کل جس طرح سردی تھی تو ہم سٹیج پر بیٹھے اور دیکھ رہے تھے بیچارے نیچے 5-6 گھنٹے سے لوگ کھڑے تھے اور جو ان کا جذبہ تھا مجھے تو بالکل حیرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں جلسے بہت زیادہ کیا کرتا ہوں اور ایک ورکر اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے لوگ کھڑے رہے اس بدترین سردی میں مائنس تک تقریباً ٹیمپریچر گیا اور پھر جو ان کا جذبہ تھا دیکھنے کے قابل تھا۔ تو آج تو جو مریم نواز نے باتیں کی تو سب کو داد دی، سب کا شکریہ ادا کیا کہ سب نے بہت محنت کی اور بہت کامیاب ترین جلسہ رہا۔ جو رات کو اس نے بات کی وہ آپ سب کے سامنے کہ واقعی سارا مینار پاکستان بھی بھرا ہوا تھا، اور میری جو ریلی اور جلوس میں پشاور سے لا رہا تھا آپ کے چینل نے بھی کور کیا ہوگا، وہی سے جب ہم نکل رہے تھے ہم جب یہاں پہنچے تو 7:30-8 بجے باہر ہمارے آنے کی جگہ نہیں تھی، ہمارے تو 2 گھنٹے وہی لگے کہ اتنے لوگ تھے اور ٹریفک تھی واقعی، اندر سے باہر بھی زیادہ لوگ تھے۔ اس طرح کوئی بات نہیں جس نے کہا ہے اس میں میرا خیال میں کوئی۔ تو امیر خان صاحب چونکہ اس کی ظاہر ذمہ داری سعد رفیق صاحب کو اس جلسے کی تمام انتظامات کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کو دی گئی تھی، تو سعد رفیق صاحب کی کل کی کارکردگی سے اور لاہور ڈویژن کی کارکردگی سے مریم نواز مکمل مطمئن تھیں؟ آج کے اجلاس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان سے کچھ باس پرس کی گئی ہو، ان سے پوچھا گیا ہو کہ یہ لوگ اتنے کم کیوں آئے، ایسی کوئی بات نہیں؟ بات ضرور کی گئی بلکہ ان کو داد دی ہر ایک کی۔ سعد رفیق کا تو نام لیا کہ سعد رفیق کی لیڈرشپ میں اور اس کی رہنمائی میں بہت اچھا کام ہوا، زبردست ہوا، انہوں نے بہت محنت کی اور اتنی ٹھنڈ میں ہر ایک بات چھوڑ کر اتنی بدترین سردی میں اس جلسے کو کامیاب کرا کے دکھا دیا۔ اس طرح بات نہیں ہوئی جو آپ کو خبریں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ خبریں نکلے کدھر سے اور نکلے نہیں بنائے کس نے۔ اچھا امیر خان صاحب یہ پہلا مرحلہ تو ظاہر مکمل ہو گیا، یہ 6 جلسے شیڈیول تھے وہ ہو گئے، وہ 27 کو لاڑکانہ میں بھی جلسہ ہونا ہے، وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید صاحبہ کی جو برسی ہوتی ہے وہ تو ہر سال ہی ہوتا ہے۔ ان 6 جلسوں میں کون سا جلسہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے ناکام ہوا، جہاں سب سے کم لوگ آئے؟ گجرانوالہ سے آغاز ہوا تھا اور لاہور تک۔ سارے میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے زیادہ کامیاب رہا۔ ایک جیسا گجرانوالہ میں بھی آیا تھا، گجرانوالہ سے شروع کر کے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے کراچی اور کوئٹہ اور پشاور اور پھر یہاں ہر ایک دوسرے سے کامیاب رہا، اور جو ہم نے اپنے پارٹی کے جلسے کیے وہ بھی ایک دوسرے سے کامیاب رہے۔ آپ نے ہمارے سواد کا جلسہ دیکھا، مانسیرے کا دیکھا، پی ڈی ایم کی نہیں جو ہم نے ہمارے پارٹی نے بھی اور پی ڈی ایم نے جو کیے ایک دوسرے سے کامیاب رہا۔ تو امیر صاحب کیونکہ آپ کا ظاہر خود تعلق بھی خیبر پختونخوا سے، تو جو پشاور میں جو جلسہ ہوا تھا وہ اور اگر لاہور کے جلسے کا مقابلہ کریں تو ان دونوں میں سے زیادہ کون سا کامیاب تھا، کس میں زیادہ لوگ تھے؟ یہ ظاہر بات ہے لاہور میں زیادہ لوگ تھے، there is no doubt لاہور میں زیادہ لوگ تھے، لاہور بڑا بھی ہے اور وہی لوگ کا جذبہ بھی زیادہ تھا، کوئی شک نہیں۔ مگر جو پشاور کے جلسے کے بارے باتیں ہوئی اس میں بھی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، وہ بھی کامیاب رہا مگر ہمارا وینیو ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ایک روڈ پر ہم نے کوئی وینیو لگا کے پیچھے لوگ تھے نظر آ ہی نہیں رہے تھے، تو میڈیا نے وہ جو بس لوگ تھے۔ امیر مقام صاحب جو شہر لاہور سے جو توقع تھی پی ڈی ایم کو، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، وہ پوری ہوئی؟ توقعات کے مطابق لوگ تھے اتنے؟ کیونکہ آج شہباز گل صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو 30 سیٹیں ہیں لاہور سے مسلم لیگ نون کی، اگر ہر بندہ بھی 2-2 ہزار لوگ لاتا تو 60,000 لوگ ہوتے، 1-1 ہزار لوگ لاتا تو 30,000 لوگ ہوتے۔ تو اتنے لوگ تھے آپ کی نظر میں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کی کون سی بات اور اس کی جو ٹیم ہے ان پر تبصرہ کرنا بھی جیسے وقت ضائع کرنا ہے، مگر اصل بات ہے کہ شہباز گل کو دیکھنا چاہیے تھا کہ مریم نے جو پہلے جلسے لاہور میں کیے تو ہر ایک میں بھی
ہزاروں کے لوگ آئے. اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس جگہ وہ گئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے. تو شہباز گل کو نظر آنا چاہیے کہ مسلم لیگ کیا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے نواز شریف سے, شہباز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے. وہ تو اس میں بھی یہ اس بات میں کوئی ریئلٹی ہے ہی نہیں. لوگ آئے اور ایک جذبے سے آئے. میں کہتا ہوں میں خود اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور میں خود یہ سارا ورکر بندہ ہوں. میں تو بالکل سوچ رہا تھا کہ اتنے ٹھنڈ میں, اتنے بدترین ٹھنڈ اور سردی میں لوگوں میں جذبہ کس طرح. امین صاحب, جب بقول آپ کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تو پھر پی ڈی ایم اپنے آگے کے پلان میں, فیوچر پلانز میں کلیئر کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب نے خطاب کیا, پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یا تو جنوری میں لانگ مارچ ہوگا یا فروری میں ہوگا. کوئی ایک تاریخ پی ڈی ایم کے ذہن میں نہیں ہے جو کہ اناؤنس کل کی جاتی, آگے کا پورا پلان سامنے رکھا جاتا بالکل کلیئر. تاریخ تو آپ لوگ ابھی تک نہیں کلیئر کر سکے لوگوں کو. وہ کلیئر ہے, اس میں کوئی اس طرح بات ہے, وہ ڈیسائیڈڈ ہے. اس میں نہ تو پی ڈی ایم ٹوٹ گیا. اصل بات آپ بھی سمجھدار ہے اور سمجھتے لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ یہ ایک میٹنگ کے بعد چلے گا نہیں, ایک جلسے کے بعد چلے گا نہیں. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بلاول اور مریم کس طرح ایک ساتھ آگے جائے گی, زرداری اور نواز شریف کس طرح ایک ساتھ جائے گی. لوگ کہتے تھے کہ وہی جو بلوچستان کی پارٹیاں تھی وہ مولانا فضل الرحمان کو کس طرح ہیڈ مانے گا اور اس کے ساتھ چلے گی. تو وہ چیز میں کسی کامیابی نہیں ہوئی. سارا ایک کہ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج تک آپ نے رات بلاول کی سپیچ سنی, اس نے کیا کہا, اس میں کوئی اول آپ کو نظر آئے, کوئی کمزوری نظر آئی. اس طرح دوسرے تو سارے ماشاءاللہ ایک ہے. اگلے مہینے اب آپ نے یہ لانگ مارچ کرنا ہے, تو اس لانگ مارچ سے پہلے ہی آج آپ کو دعوت مل گئی ہے مذاکرات کی. شیخ رشید صاحب نے جب صبح گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ آپ این آر او اور جو آپ کے کرپشن کیسز ہیں, نیب, اس کے علاوہ جس معاملے پر بات کرنا ہے آئیں بات کریں. تو پھر مذاکرات کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ صبح شیخ رشید صاحب نے جو آپ لوگ کو دعوت دی ہے. ہم تو ان کے مانتے ہی نہیں ہے. جب اس کو ان کو مانتے ہی نہیں ہے, نہ اس کے عمران خان کو مانتے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہہ دیا. اس طرح نالوں کے ساتھ کیا بات کی جائے, اس کی تو وہی آپ کارکردگی آپ کے سامنے کہ ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہے. ہم اگر یہ نکلے ہمارا کوئی ذاتی ایشو تو ہے ہی نہیں. ہم تو 10-11 پارٹیاں ہیں, کس کو یا عمران خان سے لینا ہے اور دوسرے کو دینا ہے. ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان چلا ہی نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ کیا مذاکرات کریں. پھر امیر مقام صاحب پھر کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ لانگ مارچ سے پہلے مذاکرات کرنے ہیں یا لانگ مارچ کر کے پھر دھرنا دینا ہے وہاں بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ بات ہماری اٹل ہے کہ ان کو جانا ہے, وہ بالکل نااہل ہے اور آئے بھی جس طرح ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے. اس کو ہر صورت میں جانا ہے. اس پاکستان میں فیئر انتخابات کرانا ہے بغیر کسی کے مداخلت کی, اور پاکستان کی عوام جس کو لانا چاہے اس کو آگے لے آئے. امیر مقام صاحب, یہ پہلا مرحلہ کل آپ کا مکمل ہو گیا, 6 جلسے ہو گئے. آپ نے دیکھا حکومت پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. کل وزیر اعظم تو اپنے کتوں کو کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے, صدر مملکت پہاڑوں پر سیر کر رہے تھے, فیصل جاوید کرکٹ کھیل رہے تھے. وہ تو سب ٹینشن فری ہیں. آپ کی اس تحریک کا تو کوئی اثر نہیں ہو رہا ان کے اوپر, کیسے بھیجیں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, ہمارا تو یہ ایشو ہے. ہمارا ایشو بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں میرا تو تعلق کے پی کے سے, اور آپ نے سٹارٹ میں بھی کرونا کی ذکر ہی کی. وہ تو اپنی جگہ کے لوگ ہیں اور یہ ڈسٹنس ہونا چاہیے فلاں, مگر وہی تو عمران خان نے ایک عجیب نظام ابھی نکال دیا کے پی کے میں کہ آکسیجن اور دوائی اور سب کو غائب کر کے اور جو بھی آتا ہے اس کو وہی مرواتے. تو اس کو تو اس کا بھی نہیں فکر ہے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح لوگوں کو مروانا آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر کہتا ہے کہ ہم کرونا کے لیے اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے. امین مقام صاحب, وہ حکومت کی غفلت کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا, لیکن اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت مروا رہی ہے لوگوں کو. یہ تو بڑا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں حکومت پر. نہیں, بالکل مروا رہا ہے. ہم نے تو لگا دیا کہ اگر ہماری دور آئی, میں نے وہی ڈیمانڈ بھی کیا کہ ایف آئی آر عمران خان کے خلاف درج کی جائے, اور میں نے کہا نہیں کیا. جب ہماری دور آئی ہے تو ہم اس کیس کو اوپن کرا دیں گے کہ اسپتال اور اس میں کرونا کا وارڈ اور اس میں بہت سے مریض 100 اور 40 اور 200 اور اس میں آکسیجن کا نہ ہونا اور کئی دنوں سے نہ ہونا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو امیر مقام صاحب, یہ پی ڈی ایم کے سربراہان ظاہر ہے اب ڈیڈ لائن دے چکے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. یہ پہلے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد حکومت کے کان پر تو جوں نہیں رہیں گی. یہ ڈیڈ لائنز آپ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ حکومت تو مستعفی ہونے والی نہیں ہے.
آپ لانگ مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے, اس کے بعد استعفے دیں گے, اس پروسیس کو اتنا لمبا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب 31 کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں تو آج ہی کل ہی اسمبلیوں سے استعفے دیں اور بھیجیں گھر حکومت کو. ایک لائن ہے اور پی ڈی ایم میں ماشاءاللہ سارے پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہے اور اس کا ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, وہی انہوں نے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مگر اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس سے واپس ہو جائیں گے یا عمران خان کی گورنمنٹ کو مانیں گے یا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ بات اٹل ہے کہ ہم اس ٹائم تک لڑیں گے جب تک اس کو باہر نہ کریں. تو امیر مقام صاحب, ظاہر ایجنڈا آپ کا ایک ہی ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, لیکن جب محمود اچکزئی صاحب آتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تو وہ آپ کے اس ایجنڈے کو کراچی میں کبھی اردو زبان کی طرف لے جاتے ہیں. کل انہوں نے لاہوریوں سے جو متعلق بات کی ہے, مسلم لیگ نون اور پوری پی ڈی ایم ان کے اس بیان کو سپورٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ جو بات کرتے ہیں جو کل کی ہے انہوں نے؟ نہیں, ہماری اپنی یہ آگے تو ہر ایک اپنی پارٹی ہے, اپنی منشور ہے, جس طرح کہتے ہیں. ہم نے سارا 11 جماعتوں کو مل کر الیکشن لڑنا بھی نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم یا محمود خان صاحب ہو گیا یا دوسرے لوگ ہو گیا, ہمارے سارے قابل احترام ہے, ہر ایک اپنا سوچ فکر اپنی جگہ. ہماری اتحاد صرف یہاں تک ہے کہ ان لوگوں کو نکالنے تک, اور دوبارہ فری. وہ قابل احترام تو ہیں آپ کے لیے, لیکن جو بیان انہوں نے کراچی میں دیا تھا, جو بیان انہوں نے کل دیا, وہ بھی آپ کے لیے ان کی رائے قابل احترام ہے یا اس رائے کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے بات بالکل واضح کر دی کہ ہر ایک پارٹی کا اپنا سوچ اپنی جگہ. ہمارا جو الائنس ہے اس کے لیے اس پر ہم سارے متفق ہے کہ اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے, عمران خان کو جانا چاہیے, اور دوبارہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. جس کو لوگ ووٹ دیتے اس کو دے دے اور وہ رن کرے. ہماری یہاں تک نہیں, یہاں تک آپ کا اتحاد ہے, لیکن کل لاہور کے جلسے میں جہاں بقول آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے, وہاں پر جو بات ہوئی ہے اس بات کو مسلم لیگ نون اور امیر مقام صاحب سپورٹ کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کوئی رائے تو مسلم لیگ نون کی اس پارٹی ان کے اس بیان پر ہوگی. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی اس طرح احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر لینا چاہیے. جو بھی بات کرتے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جس کی دوسروں کو دل آزاری ہو, لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, دوسری جگہ ہو. ہر ایک کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. مگر بات آپ نے یہی کی تو میں نے آپ کو صاف جواب دیا کہ ہماری نہ کوئی منشور آگے. جب اجلاس ہوتا ہے پی ڈی ایم کا, مولانا صاحب نے, مریم صاحبہ نے, بلاول صاحب نے پھر محمود اچکزئی صاحب سے پوچھا کہ پھر وہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کراچی میں جا کر, لاہور میں جو کل انہوں نے کی؟ یہ بات تو میں نے آپ کو کر دی نا, وہ بات تو میں نے آپ کو کر دی. بقائے میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ نہ ہماری منشور ہے, کہ نہ ہماری نشان ہے, کہ ہماری اپنے سوچ ہے, اپنی فکر ہے. اس بات تک ہم 100% ہے کہ عمران خان کو جانا چاہیے اور انتخابات ہو کے